اپنا دیش کسے برا لگتا ہے؟ ہر انڈین یا پاکستانی اپنے وطن کے سرسوں کے کھیت اور مدر گیتوں کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، لیکن پھر بھی آخر وہ کیا مجبوری ہے جو پیسہ کما لینے کے بعد بھی دیش کو لوٹ جانے میں اڑے آتی ہے؟ 2 مرتبہ خیال آیا ہے. ایک مرتبہ میں نے اسلام آباد میں پلاٹ بھی ڈاؤن پیمنٹ کر دی تھی. مجھے آج بھی اپنا گاؤں یا اپنا شہر یاد آتا ہے. اس دفعہ میں جنوری میں گیا اور اپنے شہر کھاریوں میں جب پھر کر آیا مجھے بہت سکون ملا، آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں 25 سال کے بعد میں کبھی سوچا نا پاکستان جاؤں گا تو پھر مجھے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے سیٹل ہوں گا وہاں پہ. یار میں تو یہاں پہ عادی ہوں کہ بھئی کوئی بات ہے جائیں آپ لائن میں لگ جائیں، ختم ہوگی بات. اس وقت مجھے میرا پیسہ لے لیا گیا، پھر وہ مجھے پلاٹ نہیں ملا، پھر انہوں نے پیسہ واپس کرنے میں بہت دیر کر دی، تو آئی واز ڈسہارٹنڈ. میں نے کہا کہ اگر شروع ہی ایسی ہے تو وہاں پہ بعد میں کیا ہوگا. اور اس مرتبہ جب میں گئی تو مجھے خیال آیا تھا، لیکن وہاں پہ میں چند ہفتے ہی رہی تھی اور اس میں پھر میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ آئی ایم ناٹ فٹ فار دیٹ. جو پاکستان سادہ لوگ، سادہ طبیعت اور اتنے اچھا سلوک، رکھ رکھاؤ، ایک دوسرے کا خیال، پیار محبت، وہ چیزیں اب رہی نہیں. اگر آپ یہاں پاکستانیوں سے ملیں گے، خاص کر وہ لوگ جو کہ پرانی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں یا ہماری عمر سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری عمر کے حصے میں ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں جی ہم تو واپس جا رہے ہیں یا چلے جائیں گے. یا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آتے جاتے رہیں گے، کہ وہاں بھی ایک مکان بنا لیں گے یا کوئی اپنا ٹھکانہ کر لیں گے اور 6 مہینے 4 مہینے وہاں اور پھر یہاں. لیکن صحیح معنوں میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ یہاں ایک طویل عرصے تک رہ جاتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ امریکی جو طرز رہائش ہے یعنی ایک طرح سے اسے اپنا لیتے ہیں. ہاں میں تو سوچتا ہوں، لیکن میرے سوچنے سے کیا ہوئے گا؟ جو میرے بچے ہیں وہ ابھی نہیں جانا چاہتے، وہ ٹھیک ہے ایز اے ٹورسٹ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن پرماننٹ نہیں جانا چاہتے. اس ملک میں بڑھاپا بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے. آپ کا کوئی پرسانی حال نہیں، آپ کو کیا کرے گی؟ سیٹی اٹھا کے لے جائے گی، اولڈ ایج ہوم میں پھینک دے گی. میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے انڈین دوست ہیں، ان کے ماں باپ بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، فیملی یونٹ بنا کے رہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اکثر جو لوگ اپنے آپ کو الوف سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ میں فیملی یونٹ میں نہیں رہنا چاہتا، ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں. لائن میں کھڑے ہو، پولیس آفیسر ہے وہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا، بہت بڑا افسر ہے وہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. پاکستان میں وہ چیز نہیں. آپ نے بجلی لگوانی ہے، رشوت، نلکا لگوانا ہے، رشوت، اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے، رشوت. دیکھو بیٹا، وہاں جو حالات ہیں نا، وہاں جو یہاں سے جاتا کسی بھی کنٹری سے جب وہاں جاتے ہیں نا وہ، تو پہلے تو بیچاروں کو ایئرپورٹ پہ ہی جواب دہی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے پتہ چل جاتا کہ بھی فلاں بندہ فلاں کا رشتہ دار آیا تو وہ بس نہ رات کو ڈاکہ ڈالنے آ جاتے ہیں. وہ جو مدر لینڈ کا پیار اور محبت ہے وہ ہے، لیکن جو ہم کلچر کو مس کرتے تھے پہلے وہ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں مطلب رمضان کے اندر میں گیا ہوں 15 روز 16ویں روزے پہ اپنے بیٹے کو لے کے، اور میرا بیٹا فرسٹ ٹائم پاکستان گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں پاکستان یا کراچی میں نہیں اترا، مجھے ایسا لگا کہ میں کسی وار زون میں اترا ہوں. تو مجھے ایک بڑا ڈر اور خوف لگا. تو میں جو چھوڑ کر آیا تھا 92 میں پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت زیادہ فرق ہے. دل بہت کرتا ہے لیکن حالات وہاں پہ زیادہ اچھے نہیں ہیں کہ بندہ جا کے وہاں رہ لے. یہ تو ہر پاکستانی کی ایک بلکہ میں سمجھتا ہوں جو بھی جس وطن سے آیا ہے ان سب کی ایسی ایک سوچ جذباتی طور پہ کبھی کبھار آتی ہوگی ذہن میں اور دل میں کہ بس سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے چلے جائیں. ایش تو اپنے ملک چ آ، ایش تو اپنے ملک چ اپنی دھرتی سے جو چک چھجو دے چوارے ہو نہ ملدا بلک بخارے. The motherland is the best land. جہاں بھی آپ پیدا ہوئے ہیں نا، جہاں بھی آپ نے گرو کیا ہے اس کو آپ بھول نہیں سکتے. جیسے مجھے یہاں پہ 40 ایئرز ہو گئے، 73 میں ایکچولی میں نکلا ہوں باہر، تو میں چاہتا ہوں واپس چلا جاؤں. بچے جب گریجویٹ ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں،
I will go back. میرا نہیں خیال کہ ایڈجسٹ ہونا اتنا آسان ہے، اسپیشلی ہماری آگے اولادوں کے لیے. میں شاید اگر کوشش کروں میں بھی، لیکن مجھے نہیں لگتا وہاں ایڈجسٹ ہونا، چونکہ وہاں اتنے پرابلمز ہیں. ایز اے پروفیشنل مجھے تو یہی کنسرن ہوتا ہے کہ لیٹس سے اگر میں پاکستان جاتا ہوں، میرا جو یہاں کا ایکسپیرینس ہے اس کو میں ایگزیکٹلی ادھر کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں. غالباً کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد 100% خواہشات کی تکمیل کہاں ممکن ہے؟ اس دنیا میں ہر آسودگی کی ایک قیمت مقرر ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. ظاہر ہے دوستوں اور رشتہ داروں سے جو بچھڑنے کا ایک ہوتا ہے احساس، یا اپنی روایات و ثقافت سے دور ہونے کا احساس، وہ اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جہاں تک پانے کا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک آپ کے ذہن میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اور یہ مواقع ملتے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکیں. جی یہاں وہ تو ویری کلیئر ہے کہ آپ کو پیسے تو ڈیفینیٹلی مل جاتے ہیں، وے آف لیونگ تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن آپ باقی سارا کچھ لوز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں تو ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن رہتے ہیں، لیکن وہاں سے بالکل سوشل سرکل سے آہستہ آہستہ کٹ جاتے ہیں. کیونکہ آپ جیسے 1-2 سال بعد جاتے ہیں بہت فرینڈلی ملتے ہیں، 4-5 سال جاتے ہیں بہت سارے چہرے ختم ہو گئے ہوتے ہیں، 10 سال بعد جاتے ہیں آپ بالکل 25% یو آر ریلیونٹ ود دیٹ، اور اس کے کچھ عرصے بعد جائیں گے تو یو آر کہ آپ بالکل ہی اس سے جو ہے نا لا تعلق ہوں گے، آپ کو کوئی وہاں وہ چہرے وہ لوگ نہیں ملیں گے دے سپوز ٹو بی. سو دیٹس وائی بہت زیادہ کچھ کھوتے بھی ہیں اور پھر کچھ پاتے ہیں. کھونے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک قربت تھی اپنی فیملی کی، وہ ڈیفینیٹلی وہ کھویا، جس میں کہ بھائی بہن آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں. کافی ایک ایموشنل سوال ہے. بہت قریب کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں. اگر غالباً میں ذرا گہرائی میں جا کر یہ کہوں کہ اپنی مٹی کی اپنی ایک خوشبو ہے. بارش جب ہوتی ہے ایک عجیب خوشبو ہوتی ہے اس مٹی کی جو ادھر نہیں ہے. اسے آپ میٹیریل کہہ لیجیے یا مالی منفعت پا لیے یہاں پہ کہ ہاں بھی گھر میرے پاس اچھا ہے، میرے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، میں خود اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں. لیکن جو ایک چیز ہے نا وطن کی، جب پاکستان ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں ڈیفینیٹلی ریلیکسڈ پیس ہے، اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے. صبح جاتے ہیں، چائے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو پھر نماز کے لیے بھی بریک ہوتی ہے، پھر دوپہر کو گھر جاتے ہیں سونے کے لیے، اور پھر شام کو گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ دیکھ کے نا ذرا دل چاہتا ہے واقعی پاکستان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے. لیکن یہ کہ ہم اسی بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں کہ یہاں کی بھی بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن وہاں کی بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، کہ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس جس کو کہتے ہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک قسم کا مکسڈ پیکج ہے کہہ لیجئے، کہ آپ ایک طرف ظاہر ہے کچھ چیزوں سے آپ کو محرومی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. تو ایک اچھا مکس پیکج ہے میں کہوں گا. دیکھو جی یہ تو مٹھی زہر ہے، ایک بار آدمی ادھر آتا ہے تو پھنس جاتا ہے. جی بالکل، بور کے لڈو ہیں، جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے.